بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا 7واں عنوان ہے ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد نہ کسی کو اب تک نبوت ملی ہے اور نہ ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں ہے اور کسی شخص کو نبی نہیں بنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صحیح، لیکن ان کو پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا تھا۔ وہ دنیا میں آئیں گے ضرور، وہ نبی ہی ہوں گے، لیکن ان کو نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے اور تو آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو نبی نہیں بنائیں گے۔ جیسے عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہے اور مخصوص خدائی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہے، اسی طرح نبوت اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، جن ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں ہے، اور نبوت کے جو مخصوص صفات ہے، جو مخصوص صفتیں ہیں، وہ ان کے علاوہ کسی کو نہ ملی ہے اور نہ ملیں گی۔ مثلا معصوم ہونا یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہونا، گناہ ہی نہ ہونا، تو معصوم ہونا یہ نبی کی صفت ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اب کوئی کہے کہ فلاں امام فلاں ولی معصوم ہے تو گویا اس کو وہ نبی کہہ رہا ہے یا نبی کے درجے کا قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح احکامات کی وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے احکامات جو اترتے ہیں اسے وحی کہتے ہیں۔ یہ وحی فقط نبی پر نازل ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہمارے اماموں پر بھی وحی اترتی تھی یا اترتی ہے یا اتریں گی، تو یہ بھی ان کے لیے نبوت کا مرتبہ ثابت کرنے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی کہنا یا یہ کہنا یا کسی کو معصوم سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی معصوم ہے یا کسی پر شرعی احکامات کی وحی اترتی ہے، یہ سب ختم نبوت کے عقیدوں کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا فلاں نبی ہے تو وہ کافر ہے، اور جو اس دعویٰ کرنے والے کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے، اور جو ان دونوں کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کافر و مرتد ہے، اور جو اس کو مسلمان سمجھے، نبی تو دور کی بات مسلمان ہی سمجھے، تو وہ کافر و مرتد ہے۔ قادیانی اور قادیانی کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت حاصل ہے تو زمانی بھی ہے، یعنی ہر زمانے میں قیامت تک کے زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت حاصل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اور مکانی بھی حاصل ہے، یعنی ہر جگہ ہر علاقے میں آپ کو ختم نبوت ہے، یہ نہیں کہ فقط عرب کے علاقے تک ہو بلکہ ساری دنیا میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آ گئے ہیں تو اب ساری دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت مرتبی بھی ہے، یعنی آپ کا مرتبہ تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: ما كان ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اور ترمذی شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک محل ہے، خوبصورت محل ہے، اور اس کی آخری اینٹ باقی ہو۔ اسی طرح نبوت ایک محل ہے اور میں اس کی آخری اینٹ ہوں، یعنی جب وہاں پہ اینٹ برابر کر دی گئی تو اب محل کے اندر کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملیں گی، کسی کو نبوت ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔